الأغنياء والعبادة السجادية والمعاشر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنخاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية يا صاحب الزمان اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم ووعده الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین کرام قدر، مسلمین سورہ آل عمران کے سارے واقعات کی تلاوت و سلسلات کو فرما رہے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم دین اسلام کی اہمیت و عظمت کا اعلان خصوصیت کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے کہ جو دین اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو اپنائے گا، قبول کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تو ہم اس سے اس دین کو قبول نہیں کریں گے۔ خداوند عالم نے اس دین کی ہدایت کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کی اشاعت کے لیے قادیان برحق کا سلسلہ قائم کیا تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے، کسی کو شکوہ نہ ہو، کسی کو گلہ نہ ہو کہ ہماری ہدایت نہیں ہے۔ اگر ہماری ہدایت کرتے تو ہم نہ بگڑتے، ہماری ہدایت نہیں ہو سکی لہذا ہم بگڑ گئے۔ لہذا اللہ نے کہا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، یہ کام ہمارا ہے۔ ہم ہدایت کا ایسا انتظام کریں گے کہ ہدایت لینے والے کو بعد میں بھیجیں گے، ہدایت دینے والے کو پہلے بھیجیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ نے ہدایت دینے والا پہلے بھیجا، ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا۔ آدم جیسا مسجود ملائکہ، نوح جیسا طوفان آزمائندہ معین کیا، ابراہیم جیسا وہ شکن مبوس کیا، موسیٰ جیسا تمام شکن رہنما بھیجا، عیسیٰ جیسا مسیح پیدا کیا، اور آخری منزل پر اللہ نے اپنے حبیب خاص کو ہماری ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ اب یہ اس کا کرم تھا کہ اس نے ہماری ہدایت کی خاطر اپنے محبوب کی جدائی کو گوارا کر لیا، اور یہ ہمارے حبیب کا کرم تھا کہ اس نے ہماری نجات کے لیے وہاں کی منزل کو چھوڑنا گوارا کیا۔ اب یہ تمہارا انداز زندگی ہے کہ تمہیں اس کا کلمہ پڑھنا بھی گوارا نہیں۔ دنیا انسانیت عدل و انصاف سے کام لیتی تو اسے اندازہ ہوتا کہ ایک کلمے کی حقیقت کیا ہے۔ ساری زندگی حضور سرور کائنات کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے بعد بھی ان کے حقوق سے خدا برا نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے لیے منزل معراج عرش الہی کو چھوڑا ہے، ہم نے ان کی اطاعت کے پہل معراج حاصل کی۔ آپ دیکھیں وہ معراج میں بھی گئے تو امت کے لیے تحفہ نماز لے کر واپس آئے، اور ہم مصلی پر بھی گئے تو منزل معراج ہی کی تمنا لے کر گئے ہیں۔ صلوات اور محمد محمد وآل محمد. دنیا میں کون ہے تو دنیا میں کون ہے جو سرکار دو عالم کے احسانات کا بدلہ ادا کر سکے، ان کا ذکر کر سکے؟ مکمل تذکرہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، چونکہ کسی انسان کے یہاں ایک کمال ہوتا ہے تو اس کی تفصیل ممکن ہو جاتی ہے، کسی کی زندگی میں ایک وصف ہوتا ہے تو اس کی توصیف
ممکن ہو جاتی ہے، لیکن جس کی زندگی سراپا کمال ہو، جس کا کردار سراپا اعجاز ہو، اس کے کمالات پر کون روشنی ڈال سکتا ہے؟ اس کی توصیف کے لیے اللہ کا لہجہ درکار ہے، قرآن کی زبان لازم ہے، اعجاز کا انداز ضروری ہے، روح الامین کا ترنم لازم ہے، مولائے کائنات کا طرف درکار ہے، اسلام کی روح لازم ہے، ایمان کی حیات درکار ہے۔ کوثر کی روانی ہو تو اس کی ثقافت کا بیان کیا جائے، جنت کی نکھت ہو تو اس کے پسندے کی توصیف کی جائے، سلسبیل کا تموج ہو تو اس کے حرام ناز کا تذکرہ کیا جائے، جبریل کا لہجہ ہو تو اس کے انداز نہیں ہے، قرآن کا انداز لے لے، علی کا کردار لے لے، حسن کا اخلاق لے لے، حسین کا صبر لے لے، سجاد کی عبادت لے لے، باقر کا علم لے لے، کاظم کا علم لے لے، رضا کی شان تسلیم لے لے، تقی کا تقوی لے لے، نبی کی پاکیزگی لے لے، عسکری کا جلال لے لے، مہدی کا انداز ہدایت لے لے۔ جب یہ سب اسباب فراہم ہو جائیں گے تو میرے حبیب کا نقشہ، میرے حبیب کی توصیف ممکن ہو جائے گی۔ میں نے آئینہ خانہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ ہر دور میں، ہر زمانے میں میرے حبیب کا نقشہ نظر آ سکے۔ میرا انتظام اتنا دائمی اور ابدی ہے کہ خود میرے حبیب کو کہنا پڑا کہ میرا آخری وارث ہم مقصد بھی ہوگا، ہم کلام بھی ہوگا، ہم صورت بھی ہوگا، ہم شکل بھی ہوگا، ہم رتبہ بھی ہوگا، اس کا نور میرا نور ہوگا، اس کا ظہور میرا ظہور ہوگا، اس کی رفتار میری رفتار ہوگی، اس کی گفتار میری گفتار ہوگی، اس کا انداز میرا انداز ہوگا، اس کا تکلم میرا تکلم ہوگا، اس کی حیات میری حیات ہوگی۔ حد یہ ہے کہ اس میں مجھ میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ صلوات پر محمد۔ توجہ کیجئے کہ ایسے حبیب کی ایسی پاکیزہ سیرت پر روشنی ڈالنا ہمارے شما کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمیں تو بعض مسلمانوں کو الزام بسر و چشم قبول ہے کہ ہم نے سرکار کا مکمل عرفان نہیں حاصل کیا، ہم نے سرکار کو مکمل طور سے نہیں پہچان بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم نور ہوتے تو نور کی حقیقت کو سمجھتے، ہم پیغمبر ہوتے تو پیغمبری کی صحیح عظمت سے آشنا ہوتے، ہمیں مرکز وحی بنایا گیا ہوتا تو وحی کی کیفیت کا اندازہ کرتے، ہم پر قرآن نازل ہوتا تو ہم حقیقت قرآن سے باخبر ہوتے، ہمیں ختم نبوت کی منزل سے نوازا جاتا تو ہم ختم نبوت کی منزل سے آشنا ہوتے۔ اور جب ایسا کچھ نہیں ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا، ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ ہمارا انداز یہ ہے، ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارا کمال کردار یہ ہے کہ ہم اپنی عاجزی کا اقرار کر دیں اور یہ اعلان کر دیں کہ سرکار ہم نے آپ کو اتنا ہی پہچانا کہ آپ ہمارے دماغوں سے بلندتر ہیں، ہماری فکر سے ماورا ہیں، ہماری نظر سے دور ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب آپ کے وسیع کو نہ پہچان سکے۔ اور سوچئے جب وسیع کو نہیں پہچان سکتے تو اس کے نبی کو کیسے پہچان سکتے؟ صلوات بر محمد۔ اور ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے چند چیزوں کا سمجھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ صاحب کردار نے اپنے بزرگوں سے کیا لیا ہے، توجہ کیجیے، اپنے بعد والوں کو کیا دیا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس نے جس سماج میں زندگی گزاری ہے اس سماج سے اسے کیا ملا ہے، اسے اس نے اپنے بعد والوں کو کیا دیا، کیا چیزیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے جس ماحول میں زندگی گزاری، مثلا آپ یہاں زندگی گزار رہے ہیں، ماحول کیسا ہے، وہ ماحول کیسا تھا، اس کے لیے حالات سازگار تھے یا حالات کے دباؤ میں اگر اس نے زندگی گزاری۔ ان تمام چیزوں پر نگاہ رکھنے کے بعد کسی کی سیرت کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جہاں تک سرکار دو عالم کی نسلی شرافت و عظمت کا تعلق ہے، دنیا جانتی ہے کہ ہم نسل ابراہیم اور ذریت اسماعیل میں تھے، سب اس دعا ابراہیم کا ثمرہ بن کر دنیا میں آئے کہ پروردگار مجھے اور میری ذریت کو خود پرستی سے محفوظ رکھنا۔ آپ کے بزرگوں میں جناب قاسم بن صلاح جیسے سردار قریش،
जनाब अब्दुल जैसा जिम्मेदार हरम, जनाब हाशिम जैसा सफीद एक दिल, जनाब अब्दुल्ला जैसा जबीउल्लाह, जनाब आमना जैसी पाकीज़ा सीरत खातून और जनाब अबू तालिब जैसा जाबाज और शेर दिल चचा। बुजुर्गों से दरके में शराफत, नजाबत, कुर्बानी, इसार, हिम्मत और अज़्म, सब्र और इस्तिक़लाल के सिवा कुछ नहीं मिला। और एक इंसान की किरदार साजी के लिए ये तरका बहुत अहम होता है। चाहे जाए कि जिसकी तरबियत दस्ते कुदरत से अंजाम पा रही हो, ऐसे हालात में किरदार की अजमत का ऐलान ही नहीं किया जा सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके बाद ये देख रहे हैं कि आपने अपने बाद वालों को क्या दिया। इसके लिए किसी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी तफसील में जाने की हाजत नहीं है। सिर्फ आसानी ये कहा जा सकता है कि आपने अपने बाद वो नस्ल छोड़ी कि जिसका एक एक फर्द बेनजीर, एक एक शख्सियत लाजवाब। बेटी है तो बाप के लिए काबिल ताज़ीम, परवरद आगोश भाई है तो नुसैरी का खुदा, नवासे है तो इस्लाम की इज्जत व आबरू, ज़ुर्रियत है तो दीन व ईमान के मुहाफिज, और आखिरी फर्जंद है तो ईसा इब्न मरियम का इमाम। सलावत इसके बाद ये देखना है कि आपको अपने समाज से क्या मिला। ये दास्तान बड़ी दर्दनाक है, इसलिए कि आप जिस समाज में मबूस हुए हैं वो समाज इतना पस्त और इतना जलील था कि दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो इस समाज में मौजूद नहीं। इस समाज के सामने आप जिंदगी गुजारे बहुत अच्छा है, कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो इस समाज में मौजूद ना हो। ज़हनी एतबार से इतने पस्त कि अपने हाथ के तराशे हुए पत्थरों को खुदा समझते थे। और इससे बाला तर कयामत ये कि सुबह को हलवे के खुदा बनाते थे और शाम को भूख लगने पर उन्हीं को खा जाते थे। अब सोचिए, जो कौम अपने खुदाओं को माफ न कर सकती हो वो दूसरे खुदा के बंदों को कैसे माफ कर सकती है। अखलाकी एतबार से इतने जलील के जिनाम, बदकारी शर, अय्याशतुर्रहमतियात, न कोई इज्जत, न कोई शराफत, चोरी, डकैती, शराबखोरी, सूद, जुआ, ऐसी तमाम बुराइयों के सरताबादी, ख्यालात इतने गलीज कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर देना शर्म, अजीजों का खून बहा देना शिजात, कबाइल को तहत कर देना हिम्मत। तो बताइए ऐसी कौम के लिए क्या दुश्वार था कि अगर कोई उसके अपने खुद साख्ता खुदाओं को बातिल करार दे तो उसकी राह में कांटे बिछाएं, उस पर पत्थरों की बौछार करें। लेकिन क्या कहना उसका क्या कहना उस रहीम और करीम पैगंबर का कि उसने समाज से इतने मजालिम देखने के बावजूद मुकाबला करना कैसा कभी बद्दुआ भी नहीं की। पत्थर मारने वालों को दुआएं दी, कांटे बिछाने वालों को गले लगाया, जान के दुश्मनों को जिंदगी का पैगाम दिया, अखलाक के मारे अफराद को बाकिरदार बनाया, शराबियों को अगले हलाल का तरीका सिखाया, बेटियों को जिंदा दरगोर करने वालों को बेटियों की ताज़ीम बताई। यानी गुर्बत और परेशानी का जिक्र नहीं है, उसने हर हाल में कौम के हाल पर रहम किया। वतन से निकाला गया लेकिन फातिहाना अंदाज से दाखिले के वक्त भी इंतकाम नहीं लिया। मालूम होता है कि आमना का लाल अमन का पैगाम देने के लिए आया था, अब्दुल्ला का फर्जंद अब्दियत का दर्द देने वाला था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इसके बाद ये देखना है कि आपने अपने बाद वालों को क्या दिया। इसके बाद ये देखना कि आपने अपने बाद वालों को क्या दिया। मित्र मुखातब है, इसका अंदाजा उस वक्त हुआ कि जब फतेह मक्का हुआ और आपने दुश्मनों से सवाल किया कि बताओ तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो। तो सबने बैक जबान होकर कहा कि जो करीम इब्न करीम से उम्मीद रखते हैं। मुरसले आदम ने आम माफी अमन अमान का ऐलान करके बता दिया कि सुलह हस्ती के माहौल में किरदार का इकरार लेना बहुत आसान है, लेकिन मुतादिद खूनरेज जंगों के बाद करम का कलमा पढ़वा लेना मेरी मंजिल है। मेरे आका तो अंजाम को मिलाकर तो देखो, मेरी जिंदगी का नक्शा नजर आ जाएगा।
میں نے ابتدائی زندگی شان سے گزاری کہ میرا مقابلہ کرنے والے مجھے کریم ابن کریم کہہ رہے تھے، اور آخری زندگی شان سے گزاری کہ میرے دشمن بھی مجھے صادق ابن صادق کہہ رہے تھے۔ صلوات بر محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تاریخ عرب گواہ ہے کہ اگر حضور بھی سماج کے پروردہ اور معاشرے کے پابند ہوتے تو عرب میں سب معلقات ہوتا، قرآن حکیم نہ ہوتا، مسعود پر خطاب ہو تو شاعری ہوتی، موجز نما کلام نہ ہوتا۔ اس کے بعد آپ کے علم کو دیکھا جائے تو آپ کے دنیا میں آنے کی غرض ہی یہ ہے کہ قوم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کے درمیان تلاوت کتاب کرے۔ اب یہ امت کی بد نصیبی ہے کہ جو نبی کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا ہم نے اس کو جاہل بنا دیا۔ ورنہ قدرت کا منشا یہ ہے تو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کے درمیان تلاوت کتاب کرے، ان کے نفسوں کو پاکیزہ کرے۔ آج کا دن جمعہ کا دن تھا، ہم نے نماز جمعہ پڑھی ہے تو اس میں اس آیت کی تلاوت کی ہے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پوری ایک آیت ہے کہ نبی وہ ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے ایسے نبی کو بھیجا ہے کہ جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ تو نبی کا ذریعہ فیض جاری ہے، ان کی زبان پر کبھی قرآن کی آیتیں، کبھی حدیث جاری ہوتی ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ نبی کا دریائے فیض مسلسل جاری رہتا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس کے طرف فائدہ اٹھائے، اس لیے کہ باد باری سے گلاب بھی پلتے ہیں، کاٹے بھی، آب نیسا سے امرت بھی بنتا ہے، زہر بھی۔ صاحب صلاحیت ہوتا ہے تو علم لے کے سلمان بن جاتا ہے، کمزور ہوتا ہے تو مسلمان بھی نہیں بنتا ہے۔ صلوات بر محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یا علی یا علی۔ تو دیکھیے اس کے بعد سخاوت کو دیکھا جائے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سخاوت کو دیکھا جائے تو پوری دولت خدیجہ سماج میں سب ہوتی نظر آتی ہے۔ تاریخ عرب گواہ ہے کہ جب جناب خدیجہ حضور کے عقد میں آئی ہے تو ساری دولت ساتھ لے کے آئی، ہمراہ لے کے آئی، مگر چند دنوں کے بعد خدیجہ کی بیٹی کو فاقے کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ دنیا بتائے اتنی بڑی دولت کیا ہوئی، اتنا عظیم خزانہ کہاں چلا گیا؟ یہ حضور کی سخاوت اور آپ کا کرم ہی تھا کہ گھر میں واقع ہو رہے تھے، قوم کے فقیر غنی بن رہے تھے۔ اس کے بعد عبادت کو دیکھا جائے، رات رات برس رہے تھے، دن بھر روزے، قیام و قعود، رکوع و سجود، غار ہرا کی منزل اور عبادت پروردگار، یعنی تاریخ کو عبادت کا سراغ ہی غار ہرا کے ذکر و فکر سے ملتا ہے کہ جہاں معراج عبادت کا عالم یہ ہے کہ ساری کائنات سے بندگی کا مطالبہ کرنے والا پروردگار خود کہتا ہے میرے نبی راتوں کو ذرا سو جایا کر۔ ساری کائنات سے اللہ عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے، مگر اپنے حبیب سے کہتا میرے حبیب راتوں کو ذرا سو جایا کرو، راتوں کو ذرا آرام کر لیا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ حکم خدا سے سجدوں کے لیے اٹھنا اور ہے، اور حکم خدا سے مصلی چھوڑ کے آرام کرنا اور ہے۔ اور یہ شان یہ نبی میں دیکھیے یا علی میں دیکھیے، یہ شان یا نبی میں دیکھی یا علی میں دیکھی۔ کبھی حکم خدا سے نبی کو آرام کرتے ہوئے دیکھا، کبھی حکم نبی سے علی کو بستر ہجرت پر سوتے ہوئے دیکھا۔ یا علی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کبھی حکم نبی سے علی کو بستر ہجرت پر سوتے ہوئے دیکھا۔ حکم خدا توجہ کیجئے گا، حکم خدا سے ذرا دیر آرام کرے تو نبی کہلاتا ہے، اور حکم نبی سے تمام رات چین سے سو جائے تو علی کہلاتا ہے۔
اللہ کی بھی شان اس قدر پسند آئی کہ معراج کی رات عرش اعظم پر بھی بلایا تو محبت و نبوت کے نام پر نہیں، رسالت کے نام پر نہیں، نبوت کے نام پر نہیں، بلکہ ارشاد سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی یہ معراج نبوت و رسالت کی معراج نہیں، یہ عبدیت و بندگی کی معراج ہے۔ صلوات پر محمد وعلی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اس کے بعد آپ کے زہد کو دیکھا جائے تو زہد و قناعت کا عالم یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، تبلیغ اسلام ہو رہی ہے، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، ایک ایک خرمے کے بعد ایک ایک ڈول پانی کھینچا جا رہا ہے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ زیر قدم کائنات، زیر نگی جنت اور باہر جنت ہو اور گھر کی زندگی اتنی سادہ اور فقیرانہ ہو؟ یہ سب کیوں تھا؟ در حقیقت یہ رحمت کا ایک راز تھا کہ آج میں عیش و آرام کی زندگی گزار سکتا ہوں، میرے اختیار میں ساری کائنات ہے، لیکن کل میری امت کا کیا ہوگا؟ آج جب سیرت رسول کی اتنی سادگی پیش نظر ہے تو درباروں پر ریشمی پردے پڑ گئے۔ اب اگر حضور کی زندگی میں رنگینی آ گئی ہوتی تو اسلام کیسر و کثرت کا دوسرا نام ہو جاتا اور دین الہی فنا کے گھاٹ اتر جاتا۔ کردار پیغمبر آواز دے رہا ہے کہ میرا جانشین آسماں میل نہیں ہوتا ہے، ابو تراب ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اب نبی کی زندگی کو دیکھیں، پوری حالات زندگی کو دیکھیں، کبھی بھی ہمارے نبی نے اپنے کو رئیس اور حاکم کی شان سے نہیں پیش کیا۔ کیا کوئی کمی تھی؟ بھائی جو جس کے ہاتھوں پر ذرے اگر آ جائیں تو کلمہ پڑھنے لگے اس کو کس چیز کی کمی تھی؟ چاہتے تو بادشاہ کی طرح رہتے، مگر نہیں، کبھی بھی اپنے کو رئیس یا حاکم کی شان سے نہیں پیش کیا، بلکہ امت کے ہر دکھ درد میں برابر کے شریک رہے۔ اور اس موقع کو یاد کریں کہ جب آپ نے مرض الموت میں مسجد تک آ کر اعلان کیا، یعنی وقت آخر، کہا کہ میں قریب دنیا سے جانے والا ہوں، اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہو تو لے لے۔ اعلان کیا، بے شک کھڑا ہو گیا، یا نبی اللہ آج سفر پر جا رہے تھے، آپ نے اپنے ناکے کو تازیانہ مارنا چاہا تھا، اتفاق سے وہ تازیانہ مجھے لگ گیا۔ یہ واقعہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے اپنے ناکے کو تازیانہ مارنا چاہا تھا، اتفاق سے وہ تازیانہ مجھے لگ گیا تھا، میں اس کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے جھٹلایا نہیں، آپ نے بلال کو آواز دی، بلال جی سرکار، جاؤ تیرے سیدہ سے تازیانہ لے آؤ۔ بلال تیرے سیدہ پر پہنچے، شہزادی آپ کے بابا نے تازیانہ طلب کیا۔ کہا بلال بابا تو بیمار ہیں، ان میں تاب سفر نہیں ہے، یہ تازیانے کا کیا کام ہے؟ کہا کہ ایک شخص ہے کہ جس نے اپنے قصاص کا مطالبہ کیا ہے، آپ کے بابا اسے اس کا حق دینا چاہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ زہرا کا دل تڑپ گیا۔ کہا بلال وہ کون انسان ہے کہ جسے بابا کی بیماری پر رحم نہیں آیا؟ میں کہوں گا شہزادی بیمار پر تازیانے کا نام سنا دل بے قرار ہو گیا، کاش آپ کربلا کے میدان میں ہوتی کہ جہاں آپ کا بیمار کربلا سے کوفہ و شام تازیانوں پر تازیانے کھاتا جا رہا تھا۔ حضرت و بلال تازیانہ لائے، پیغمبر نے اس کے ہاتھ میں تازیانہ دیا، اس نے تازیانہ لیا اور کہا کہ پیران ہٹائیں۔ آپ نے پیران ہٹایا،
پڑھ کر مہر نبوت کے بوسے لیے، اور بوسے لینے کے بعد کیا سرکار گستاخی معاف، یہ میری آخری تمنا تھی کہ جس کی وجہ سے میں نے گستاخی کی ہے، ورنہ آپ نے مجھے تازیانہ نہیں مارا ہے۔ عزیزو دنیا جانتی ہے کہ رسول سے خطا کا امکان نہیں ہے، رسول کسی کو بے خطا نہیں سزا سکتا، مگر آپ نے نہایت فراخ دلی سے انتقام کا موقع دے کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو دربار میں صحابی کو بھی جھٹلانا نہیں چاہتا، مگر اللہ اور انقلاب زمانہ، اسی دربار میں جب رسول کی بیٹی آتی ہے تو تکذیب کی جاتی ہے۔ کیا فاطمہ زہرا کے یہ حق نہیں تھا کہ مرثیہ پڑھتے صبح علیہ مصائب العلماء؟ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جائے، یہ مصائب خاصان خدا کو دیے جاتے تو دل درد جاتے۔ شہزادی کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے، شہزادی کا مقام وہ مقام ہے کہ نبی کے وقت آخر ایک مرتبہ ملک الموت آتا ہے، وہ ملک الموت کے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، مگر یہ شہزادی کے در کا شرف دیکھے، آنے کے بعد اجازت طلب کر رہا ہے۔ ملک الموت کی ہمت نہیں ہے کہ بغیر اجازت کیا جائے، شہزادی انکار کر رہی ہے، وہ اصرار کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ منظر کو آ جاتا ہے کہ جب نبی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، جیسے نبی کی آنکھیں کھلتی ہے، کہ بیٹی خیر تو ہے، یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ میری زندگی میں آنکھوں میں آنسو؟ کہا بابا ایک شخص ہے جو بار بار اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، میں بار بار منع کر رہی ہوں۔ کہا شہزادی اجازت دے دو، یہ تمہارے در کا شرف ہے، ورنہ یہ وہ ہے کہ جسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزادارو جس زہرا نے آج اپنی ڈیوڑی کا شرف دیکھا، اسی نے کچھ دن کے بعد اسی دروازے پر آگ اور لکڑیوں کا انبار بھی دیکھا، دھواں اٹھ رہا ہے، پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا جاتا ہے، شکم میں محسن کی شہادت ہوتی ہے، غشی کا عالم طاری ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو وارث کے گلے میں رسی کا پھندا نظر آتا ہے، آواز دیتے خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بعد پریشان کر دوں گی۔ میں کہوں گا شہزادی ابھی سر کے بعد پریشان نہ کیجئے، ابھی تو فقط ایک دروازے میں آگ لگی ہے، ابھی تو وقت ایک پہلو زخمی ہوا ہے، شہزادی سر کے بعد پریشان کرنا ہے تو اس وقت کیجئے کہ جب عصر عاشور کا ہنگام ہوگا، سارے خیمے جل رہے ہوں گے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف جا رہی ہوگی، ہر طرف واہ محمدہ واہ علیہ کے نعرے بلند ہوں گے، شہزادیوں کی گود خالی ہو چکی ہوگی، رباب کا شجواہا تیر سے شعبہ کھا کر کربلا کی خاک پہ سو گیا ہوگا۔ بھی فریاد کرنا ہے تو ابھی فریاد نہ کیجئے، یہ فریاد اس وقت کیجئے کہ جب آپ کا لال حسین دنیا سے گزر جائے، فضا میں آواز گونج رہی ہو، اللہ قتل الحسین بے کربلا، اللہ ذو الحسین بے کربلا، بھی فریاد کرنا ہے تو ابھی فریاد نہ کیجئے، یہ فریاد اس وقت کیجئے کہ جب زینب و کلثوم کے بازوؤں میں نسل بن جائے، بھی فریاد کرنا ہے تو ابھی فریاد نہ کیجئے، یہ فریاد اس وقت کیجئے کہ جب سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں تو کے خاردار ہو، بی بی فریاد کرنا ہے تو ابھی فریاد نہ کیجئے، یہ فریاد اس وقت کیجئے کہ جب آپ کی سکینہ دنیا سے گزر جائے، نہ کوئی غسل دینے والا ہو، نہ کفن پہنانے والا ہو، فضائے شام میں ایک آواز گونج رہی ہو، اے بیٹی اٹھو، تمہیں وطن جانے کی تمنا تھی، کیسے قبر سے آواز آ رہی ہو، اے قافلے والو، میرے چاہنے والوں سے میرا سلام کہنا کہ تمہارے مشتاق قید خانہ شام میں سو گئی، اب پلٹ کر واپس سیال پروردگار واسطے